वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने ये बात काबीना इजलास से खिताब में कही। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फ़ैसला है। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान ने दहशतगर्द हमला किया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए। मशरक़ी हमसाए और ख़वारिज की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ईरान का मामला बातचीत से हल हो जाए। ख़ित्ते में देरपा अमन चाहते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के लिए भाइयों जैसा किरदार अदा किया है। ईरान में जो इस वक्त के हवाले से जो कशीदगी चल रही थी, उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बरादराना किरदार अदा किया। ख़ुद मैंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, हमने मुख्तलिफ़ औक़ात में ईरानी लीडरशिप से बाकायदा बिलमुशाफ़ा मुलाकात हुई, टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ़ जगहों पर उनसे हमने बातचीत की और पूरा अपना जो एक भाई के तौर पर किरदार अदा किया जा सकता है हमने किया। इसमें यकीनन कतर, तुर्किया, मिस्र, ओमान, सऊदी अरब, ये तमाम जो इस्लामी ममालिक में शामिल हैं और पूरी कोशिश है कि एक ऐसा बातचीत के ज़रिए रास्ता निकल आए जिससे कि ख़ित्ते में जो ख़तरात जो मंडला रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं और ख़ित्ते में देर पा अमन कायम हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी जवाज़ के तहत भी कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा भी किया। उन्होंने फ़ौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने कज़ाकिस्तान के साथ मुफाहमत की 37 याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत कज़ाकिस्तान के सदर दौरे पाकिस्तान के दौरान किए गए। ये भी तय किया गया है कि पाकिस्तान से रूस तक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और अफगानिस्तान भी मुस्तफ़ीद होंगे। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान कज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान भी अदा किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान भी किया गया। पाकिस्तान ने कज़ाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश की। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कज़ाकिस्तान से बाहमी तजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। काज़ाक सदर ने मिलकर आगे बढ़ने का आज़म जाहिर किया। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान के प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत भी दी। पाक कज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब में खिताब करते हुए काज़ाक सदर ने कहा कि सयाहत, ज़राअत, तालीम, IT और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों को तजारत के लिए अपनी बंदरगाहों तक रसाई दे सकते हैं। कज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। बाहमी रेल और रोड राब्ते मजबूत करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया है कि वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के लिए मरकज़ी किरदार राना सनाउल्लाह ने अदा किया है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक ने कहा कि हम 8 फरवरी को सड़कें बंद नहीं करेंगे। 8 फरवरी के बाद मुलाकातें खुल जाएंगी, उम्मीद है खुल जाएंगी इंशाल्लाह। पक्की बात है। वैसे तो देखें, आज बुशरा बीबी की मुलाकात तो हुई है उनकी फैमिली के लोगों के साथ, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब की भी हो जाएगी। तमाम वो मामलात जो कि हल तलब हैं, अपोजिशन जिन पर बात करना चाहती है, जिनका सलूशन चाहती है, जिनमें इमरान खान से मुलाकातें भी हैं, वो सारी जब ये बर्फ़ पिघल रही है ना, तो ये सारे मामलात इंशाल्लाह ताला इनमें बेहतरी आएगी
اور یہ معاملات حل ہوں گے. کیونکہ دیکھیں مذاکرات گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ مذاکرات میں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ پرائم منسٹر خود بیٹھ رہے ہیں, خود چل کے جا رہے ہیں, تو صرف کو اپنی بات کرنے جا رہے ہیں, ان کی بھی سننے جا رہے ہیں. جو لیڈر آف اپوزیشن ظاہر ہے وہ اپوزیشن کے ہیں, ان کی بات کریں گے, عمران خان کی بات کریں گے, ملاقاتوں کی بات کریں گے, تو یہ برف پگھلے گی اور یہ معاملات جو ہے یہ خوش اسلوبی کی طرف جائیں گے. بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم لانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ ابھی کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی, لیکن کچھ ایسے نکات جو کہ 27ویں ترمیم میں تجویز شدہ تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہماری اتحادی جماعت ہے بڑی, اس نے اتفاق نہیں کیا, لہٰذا وہ پینڈ کر دیے گئے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اب وہ نکات واپس لائیں 28ویں ترمیم میں. نہیں, ایم کیو ایم نہیں, وہ نکات ملک کی ضرورت ہے. قوم کو پتہ ہے کہ بسنت جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. انہوں نے تاریخ تبدیل کی ہے صرف 8 فروری کو دیکھ کے, اور جو لاہور میں بسنت ہوگی تو شاید ادھر بھی پولیس کی دوڑی لگی, کیونکہ ساری پتنگیں عمران خان کی ہوں گی, تحریک انصاف کی ہوں گی, قیدی RC4 کی ہوں گی, یاسمین راشد کی تصویروں کی ہوں گی, ہر کسی کی ہوں گی. تو ان کو اپنے بسنت میں بھی لینے کے دینے پڑیں گے. ان کی جو بسنت ہے یہ کوئی انجوائے نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی پولیس نے یہ بڑا ویسے سین ہوگا کہ ایک بچے نے عمران خان کی پتنگ اڑائی ہوگی اور پولیس اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوگی. تو ویسے یہ سین آپ امیجن کریں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات طے ہے, لیکن ابھی دن, وقت یا جگہ کے بارے میں حتمی بات طے نہیں ہوئی. شہباز شریف محمود اچکزئی کی میزبانی پر تیار بھی ہیں, ورنہ محمود اچکزئی سے ان کی پارلیمنٹ میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ باتیں جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے میز پر بیٹھنے کی بات بار بار کی ہے تو لازمی طور پر اسٹیبلشمنٹ, اتحادیوں اور نواز شریف کو اعتماد میں لیا ہوگا. جمعے کو واقعی وزیر اعظم کی اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہو جائے گی؟ اس کا دن یا ٹائم یا جگہ کے متعلق تو خیر ابھی کوئی بات حتمی طور پہ طے نہیں ہوئی, لیکن یہ طے ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملیں گے. میاں شہباز شریف صاحب بطور لیڈر آف دی ہاؤس وہ ہوسٹ کرنے کو بھی تیار ہیں, ورنہ جس دن بھی وہ ہاؤس میں آئے اور اگر لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پہ موجود ہوئے تو بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی. اور سب 8 فروری سے پہلے ہو رہا ہے, کیا یہ 8 فروری کے احتجاج کا مومنٹم توڑنے کے لیے ہو رہا ہے؟ اگر کوئی 8 فروری کو اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے تو ہم قطعاً لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن کو خراب نہیں کرنا چاہتے. 8 کے بعد مل لیں گے. 8 فروری کے حوالے سے نہ کوئی ہم نے بات کی ہے, نہ وزیر اعلیٰ کے سہیل افریدی صاحب سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی, اور نہ ہی لیڈر آف دی اپوزیشن اس بارے میں بات ہوگی. آپ کو بھی کم از کم یہ اعتماد ہے کہ جی مینڈیٹ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اور ہم بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی؟ اگر اعتماد نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ بات کو آگے بڑھانے کے علاوہ اور چارہ کیا؟ تحریک تحفظ نے پاکستان کے نائب صدر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تو ہم نے اس پر سیر حاصل بحث کی اور طے کیا کہ مذاکرات کی دعوت کو غیر مشروط طور پر قبول کیا جائے. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے عوام سے درخواست کی ہے کہ 8 فروری کو اپنے گھروں میں رہیں, باہر نکل کر احتجاج کی کال ہم نے نہیں دی. آگے بھی بڑھ رہی ہے, فلیکسیبل بھی نظر آ رہی ہے, تو آپ بھی پھر فلیکسیبل ہوئے ہیں کہ جی مذاکرات ہمیں سیاست دانوں سے ہی کرنے ہیں؟ اس دن وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کی میٹنگ میں اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی. اس کے بعد اپوزیشن الائنس کی بڑی اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ہم نے ٹو دا سرپرائز آف مینی ہم نے ڈیسائیڈ یہی کیا کہ انکنڈیشنل جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کو قبول کیا جائے. اچھا ہوگا, پارلیمانی روایات رہی ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کے درمیان ملاقات ہو, اور خصوصاً اتنے ٹینس پیریڈ کے بعد جو پچھلے 4-5 سال گزرے. 8 فروری کو ہم نے پاکستان کے لوگوں سے یہ درخواست کی ہے اپنے گھروں میں رہیے. ہم نے باہر نکل کر کوئی وائلنس کی کال, احتجاج کی کال نہیں دی. خیبر پختونخوا کے گرلز کالجز میں ثقافتی اسپورٹس اور موسیقی کے پروگرامز پر پابندی لگا دی گئی ہے. کھیلوں اور ثقافتی پروگراموں کے لیے پیشگی اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا ہے. طالبات نے حکومتی فیصلے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے, جبکہ سماجی تنظیموں نے خواتین کے لیے SOPs کو غیر مناسب قرار دیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد اسلامی معاشرے کے تحت طالبات کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے. ماہم قریشی کی رپورٹ. خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور سمیت صوبے بھر کے سرکاری گرلز کالجز میں اسپورٹس گالا, ویلکم اور فیئرویل پارٹیز سمیت تمام ثقافتی و غیر نصابی سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے پیشگی اجازت کو لازمی قرار دے دیا ہے.
اگر اس کو پازیٹیو اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو ایک کہہ لیں کہ سیکیورٹی پرپسز کے لیے اگر فیمیلز کی دیکھا جائے تو یہ اچھی چیز ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فیمیلز ہیں ہماری ان کے لیے سیم اپرچونیٹیز ہونی چاہیے جو کہ میلز کے لیے ہیں. بجائے اس کو بین کرنے کے لیے ہمیں اپنی جو یوتھ ہے بی اٹ بوتھ بوائز اینڈ گرلز ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی تنظیموں نے اس حکومتی اقدام پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو دباؤ میں رکھنے کی بجائے معاشرتی بہتری کے لیے انہیں آگاہی دی جائے. ہم ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو بند کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو نیو جو جنریشن ہے آپ اس کو دبا کے پابندیوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے, وہ زیادہ بلاسٹ ہوتے ہیں سائبر کرائم میں. اور اس طرح کی ویڈیو جو وائرل ہوتی ہے اس کی طرف ہم غور کریں کہ کیوں ہوتی ہے, کس طرح ہوتی ہے. دوسری جانب متعلقہ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کا مقصد غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی لگانا نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کے پیش نظر طالبات کے لیے محفوظ, باوقار اور بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے. جو بھی فنکشنز اسپیشلی فیمیل کالج میں ہوئی تو ان کے کچھ ایس او پیز ہوں گے اور جو فنکشنز ہوں گے وہ ایتھکس کے دائرہ کار کے اندر ہوں گے. طالبات کا کہنا ہے کہ انہیں مثبت غیر نصابی سرگرمیوں اور تربیتی سیشنز کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں مزید نکھار آ سکے. خیبر پختونخوا میں سرکاری گرلز کالجز میں غیر نصابی تقاریب کی فوٹیجز وائرل ہونے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے غلط استعمال کے خدشے کے پیش نظر ڈائریکٹوریٹ آف ہائر ایجوکیشن نے نئے ایس او پیز جاری کیے ہیں تاکہ تعلیمی اداروں کا وقار اور معاشرتی اقدار کو قائم رکھا جا سکے. کیمرہ مین صدیق بنگش اور طارق علی کے ساتھ ماہم قریشی, جیو نیوز, پشاور. اندرون لاہور تاریخ, تہذیب اور روایت کا امین ہے, جہاں بسنت محض ایک تہوار نہیں بلکہ یہ وہاں کے مکینوں کی شناخت ہے. 300 سال پرانی حویلی رام گوپال کی دیواروں میں ماضی کی خوشبو رچی بسی ہے. جیو نیوز کے نمائندے اشرف ننکانوی اس وقت حویلی رام گوپال کے موجودہ مکین میاں اویس میر کے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. جی اشرف. جی میں اس وقت موجود ہوں اندرون لاہور. اندرون لاہور کی ایسی بہت ساری چیزیں تاریخی ورثہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس کو حویلی رام گوپال کے نام سے پہچانا جاتا ہے. المعروف میاں اویس میر کی حویلی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بسنت کی تو بسنت کے حوالے سے تو اس کی ایک الگ ہی پہچان ہے. میاں اویس میر صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ بسنت کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں. 300 سال لگتا ہے اسے بنے ہوئے کو. ہری گوپال اور رام گوپال کی تھی, دونوں بھائیوں کی. یہ ویلی سب تو 12 درجے کے سب تو خوبصورت ویلی ہے. اس ویلی سارے کمرے میوزیم بنے ہیں. اتنے بچے تیسری کا پیپر دین آتے ہیں. میں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. 10 سال اس کے اوپر محنت کر کے اس کو میں صحیح حالت میں لے کے آؤں. اس کے 6 فلور ہیں. میرے اپنے عزیز آن گے, دوست آن گے, کوئی کینیڈا چو آ رہے ہیں, کوئی امریکہ چو آ رہے ہیں. بڑے بڑے اچھے میرے یار دوست آ رہے ہیں, میرے رشتے دار آ رہے ہیں. ابھی تک ہر روز سویرے اٹھ کے گڈی اڑانے سا. اتوار ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਪਿੰਨੇ ਫੜੇ ਤੇ ਕੋਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਦੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਯਾਰ ਇਹ ਡੋਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਨੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਪਤੰਗ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਲੈਤੀ ਧਾਗਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ. ਵਲੈਤੀ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਲੈਤੀ ਧਾਗਾ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਰੇ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ. खाबों में वो क्या क्या बनता था? हरीसा था, बौंग पाए थे, निहारी थी. ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰੀਸਾ ਪੱਕਦੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਪੱਕਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਈਦੇ ਨੇ. SOP के मुताबिक हम इस बसंत को प्रॉपर तरीके से मज़े के साथ अपनी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब के साथ मनाएं. जी. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بدھ کو راجن پور میں اپنی تقریر کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر تاک تاک کر نشانے لگائے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت سے جب ترقی کا سوال ہوتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شعور دیا. کیا شعور کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ کیا لوگ روٹی کی جگہ شعور کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق، ترقی، امن اور خوشحالی کھا جاتی ہے. وہ راجن پور میں گرین بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. جب KPK کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ اب دوائیوں کی جگہ لوگ شعور کھائیں گے. ورکر کے لیے شعور الگ ہے اور وہاں پر حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور الگ ہے. ورکر کے لیے شعور یہ ہے کہ ورکر کے بچے کو کہا کہ فتنہ فساد پھیلا دو، دنگا فساد کر دو، آگ لگا دو، ملکی املاک کو جلا دو.
वर्कर का बच्चा जेल में है और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बर्तानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? जवाब ने कहा, में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। अगर जवाब होता, अगर कोई काम किया होता तो वो अपने मंसूबे गिनवाता। मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ, जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बसेस का इफ्तिताह करने आई हूँ। तुम जहाज लेके जाओगे किधर अडियाला? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरे पर ज़िला कुरम के लिए रवाना हो गए, जहाँ वो ऑपरेशन से मुतासर अफराद के कैंप का दौरा करेंगे और उनके मसाइल दरियाफ्त करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ज़िला कुरम में ऑपरेशन से मुतासर अफराद के कैंप का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और उन्हें फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा भी लेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुतासरीन से उनके मसाइल दरियाफ्त करेंगे। कराची के इलाके बहादुराबाद में 200 तोले सोने के जेवरात छीनने की वारदात हुई, जिसमें 90% सोना रिकवर कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान 1 लाख अमरीकी डॉलर और कुछ जेवरात ले जाने में कामयाब हो सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 फरवरी को बहादुराबाद के इलाके फारान सोसाइटी के रिहायशी बैंक के लॉकर से 200 तोले सोने के जेवरात और 1 लाख अमरीकी डॉलर लेकर घर पहुंचे। इसी दौरान घर का दरवाज़ा खुलने पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद भी गैराज में दाखिल हुए और शहरी से जेवरात और डॉलर छीन कर फरार हो गए। शहरी ने मुल्ज़िमान का कुछ फासले तक ताक़ुब शुरू कर दिया और पुलिस को भी आगाह किया। मुल्ज़िमान एक बड़े स्पीड ब्रेकर पर तेज़ रफ्तारी के बायस अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और गिर गए, जिससे जेवरात ज़मीन पर बिखर गए। आसपास बंगलों के सिक्योरिटी गार्ड्स और चौकीदार वहां मौजूद थे, जिन्हें देखकर मुल्ज़िमान फौरी फरार हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और तमाम जेवरात को कस्टडी में लिया गया। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया है कि नए करेंसी नोटों का डिज़ाइन स्टेट बैंक बोर्ड ने मंजूरी के बाद वजारत ख़जाना को भिजवा दिया है। हुकूमत की मंजूरी के बाद नए करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। 5,000 रुपये का नोट ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि लोग 3-4 साल का सुपर टैक्स कैसे देंगे? इस तरह तो आप लोगों को मुल्क से निकाल रहे हैं। FBI जिस तरह हरासा कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है। लोगों से फौरी टैक्स अदायगी के बजाय इस टैक्स की वसूली 2-3 साल में की जाए। इजलास में सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि आईनी अदालत ने तो कह दिया कि सुपर टैक्स पार्लियामान का इख्तियार है, लेकिन इससे लोगों पर दबाव और बोझ बढ़ा है। एक ही क्लास से बार बार टैक्स रेवेन्यू से इजाफा कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। चेयरमैन FBI ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ केसेस में सुपर टैक्स की अक़सात भी कर देंगे। सुपर टैक्स की कुल वसूली 217 अरब रुपए बनती है। चेयरमैन FBI ने कहा कि टैक्स दहिंदगान का टेलीफोन पर पैगाम भेजने से उनकी तादाद में 10 लाख का इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि उन्हें भी FBI का पैगाम मिला है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि लोग 3-4 साल का सुपर टैक्स कैसे देंगे? इस तरह तो आप लोगों को मुल्क से निकाल रहे हैं। FBI जिस तरह हरासा कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रायमुंडस क्रॉबलिस ने पाकिस्तान की पहली खातून बाइकर ज़ीनत इरफान के साथ लाहौर का टूर किया। बसंत बनाने के लिए बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी लाहौर पहुंच रहे हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। जी उस्मान। शांत हो रही है लाहौर में और बाहर से इतने लोग आ रहे हैं। जो जेंजीज हम चाह रहे हैं वो भी हमारे साथ मिलके एंजॉय करें। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी, जैसा कि लाहौर में बसंत है और आप ये देखें कि लाहौर में इस वक्त जो होटल्स हैं वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और लोग जो हैं दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर क़याम पजीर हो चुके हैं। आप ये देखिए कि होटल को भी सजा दिया गया है। मैं आपकी बात करवाता हूँ जो यहाँ पर आके लोग स्टे कर रहे हैं। कुछ लोग बैरून ममालिक से हैं। जी आप बताएं कि कितनी आपको खुशी है कि आप लोग इस बसंत को सेलिब्रेट करेंगे? मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए एंड आफ्टर ईयर्स हमें सुनने को मिल
رہے ہیں. بسنت ہو رہی ہے لاہور میں اور باہر سے اتنے لوگ آ رہے ہیں اس خوشی کے موقع میں, اور آئی تھنک یہ ایسا موقع ہے جہاں پہ سارے مل جل کے سیلیبریشن ہوتی ہے, مطلب میوزک ہوتا ہے, اور ہمارے ملک میں بہت کم ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ایسے پائے جاتے ہیں. خوشی ہے, اتنی دیر بعد ایونٹ آیا, یہ ہمیں بہت خوشی ہے. ہم نے اپنے ٹائم میں بہت انجوائے کیا, ہمارے جو جینزیز ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے انجوائے کریں. چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس ایونٹ کو دیکھیں اور انجوائے کریں, اینڈ دے ول گیٹ ٹو نو کہ کس طرح کا زبردست ایونٹ ہوتا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 20 ایئرس کے بعد دوبارہ بسنت کو جو ہے وہ ویلکم کیا ہے. آئی تھنک ہمیں ایسے ایونٹس اور انجوائے کرنے چاہیے, ایسے اور لے کے آنے چاہیے. آپ نے لوگوں کی خوشیاں سنی, خوشیاں دیکھی, ان کے جذبات سنے. میں آپ کو یہ دکھا سکوں کہ چھتوں کو ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے, اسی طرح جو ہوٹلز کے ڈفرینٹ فلورز ہیں ان کو بھی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ بسنت کی غرض سے اس ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں ان کو انجوائے کرنے کے پراپر بھرپور موقع مل سکیں. لاہور میں بسنت کے رنگ بکھرنے کو ہیں. بسنت کے دن شہر کا آسمان مختلف رنگوں کی پتنگوں سے سج جائے گا. پتنگوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں جانتے ہیں رابعہ ورثہ کی رپورٹ میں. بسنت کا ذکر ہو اور پتنگ بازی کی بات نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں. بسنت کے دنوں میں شہر کا آسمان رنگوں سے بھر جاتا ہے. پتنگ دراصل کئی اقسام کی ہوتی ہیں جو ہوا کے زور پر آسمان میں رقص کرتی نظر آتی ہیں. سب سے مشہور گڈا ہے جو مختلف سائز میں دستیاب ہوتا ہے. گڈے کی خصوصیت اس کے مختلف سائز اور انوکھے ڈیزائن ہیں. اس کی اڑان اونچی ہوتی ہے جس کے لیے تیز ہوا کا ہونا ضروری نہیں. پھر آتی ہے گڈی. ثقافتی طور پر محبت اور ہم آہنگی کی علامت. بچوں, لڑکیوں اور شوقی افراد کے لیے اس کی اڑان دوسروں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. لاہور کی بسنت میں خاص پہچان رکھتی ہے پرا اور پری جو ہلکی ہوتی ہے اور ہوا میں تیزی سے اڑتی ہے. یہ رفتار اور پھرتی کی وجہ سے نوجوانوں میں خاصی مقبول ہے, جبکہ سادہ عام پتنگ یا چرخی دار پتنگ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. شکل میں گول, ہوا میں دیر تک ٹھہرنے کی صلاحیت نسبتاً سب سے تیز, پیچوں میں ماہر, خاص شوقین افراد میں مقبول. پتنگ کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہے ڈور. روایتی سادہ دھاگا محفوظ سمجھا جاتا ہے, جبکہ شیشے اور کیمیکل والا مانجا نہ صرف خطرناک بلکہ قانوناً ممنوع بھی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بسنت کو محفوظ طریقے سے منایا جائے تو یہ تہوار روایت, تفریح اور ذمہ داری کا خوبصورت امتزاج بن سکتا ہے. رابعہ, جیو نیوز, کراچی. اور کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے. پاکستان کے ICC T20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کے بعد کھیلوں کی عالمی گورننگ باڈی کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے اور پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں. پاکستان کے بھارت سے کھیلنے سے انکار کے فیصلے نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو پریشان کر دیا اور اس کے بعد اب ICC پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنے لگی. بھارتی میڈیا کے مطابق ICC T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بیک چینل بات چیت کرے گا. ICC نے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو بیک چینل بات چیت کی ذمہ داری دے دی ہے اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر بات کریں گے اور انہیں میچ کھیلنے کے لیے رضامند کریں گے. عمران خواجہ کو موجودہ صورتحال میں پلے دی پیس میکر کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا ہے. حکومت پاکستان نے اتوار کو 15 فروری کو ہونے والے بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ کا میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC کو تاحال باضابطہ طور پر اپنے پلیٹ فارم سے آگاہ کرنے کی کارروائی مکمل نہیں کی. دوسری جانب آسٹریلوی میڈیا کے مطابق پاکستان کے انڈیا سے میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے سے ICC کو براڈ کاسٹ رائٹس کی وجہ سے اربوں کا نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان انڈیا میچ کی ویلیو 250 ملین امریکی ڈالر ہے. یہی وجہ ہے کہ ICC ایونٹس کی شیڈیولنگ کے دوران اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کم از کم 2 مرتبہ ہو.